اٹ واز گریٹ ٹاکنگ ٹو یو آلسو کہ میرٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کہ میرٹ پہ لگنا چاہیے. مسئلہ یہ کہ میرٹ ہی تو اس ملک میں چاہیے نہیں کسی کو. یہی گفتگو آج ہم 1.5-2 گھنٹے مولانا صاحب کے ساتھ کر کے آئے. نہیں ترمن میں نے پیپلز پارٹی سے پوچھا, یہ ابھی تک جواب مجھے کسی نے نہیں دیا. کوڈ یو امیجن کہ آرٹیکل 8 جیسی ترمیم جو ادھر بھی کہا جا رہا تھا, ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہماری مجبوریاں, پیپلز پارٹی نے کہا مجبوریاں, آپ اس کو کسی طرح روک لیں, جانے دی, لیکن سب سے پہلے اس آئینی کوڈ سے شروع کر لیں. آپ کا کیا خیال ہے, کدھر تک تیار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آئینی ترمیم؟ میں کیونکہ پھرے لگا کے آئے, میں نہیں اس اولڈ اسکول سے ہوں تو میں سارے پوائنٹس لیتا رہا ہوں. میں جو مولانا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی بڑی امپارٹنٹ, تو بیٹھ کے میں اپنے نوٹس ریوائز کر رہا تھا, کیونکہ پرنٹ میڈیا میں رہنے کا یہ میں ایک وہ ہے. 2-4 چیزیں ہیں سر. ایک ابھی بات ہو رہی تھی نا میرٹ پہ, آپ بھی خوش ہو رہے تھے, ہمارے دوست وہ بھی کہہ رہے تھے اس ملک میں میرٹ پہ نہ آپ کو جج آپ کو سوٹ کرتا ہے, نہ آپ کو جنرل سوٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے, نہ صحافی کرتے, کوئی میرٹ پہ نہیں کرتا. اور کبھی انہوں نے کوئی عدالت کے حوالے سے الیکشن کمشنر سوٹ کوئی بھی نہیں سوٹ کرتا, اپنا بندہ سوٹ کرتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ اچھا آپ اور مجھے کہتے رہنا چاہیے تاکہ کوئی ہم پہ تنقید نہ کرے, جا دیکھو کہ آپ لوگ ڈیویٹ کر رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے میرٹ کی بات نہیں کرتے. مجھے بتائیے اس ملک میں یہ کون سا پرائم منسٹر, کون سا یہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ ہے یا لوگ ہیں جنہوں نے آگے میرٹ پہ کوئی جج لگانے کی کوشش کی ہے؟ اچھا لگا لیتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں اب ہمارا اپنا بندہ بن کے رہا, نہیں بنتا تو پھر اس کے بعد وہ ناراض ہو جاتا ہے. اچھا آج کی جو وہ ملاقات تھی مولانا صاحب کی, کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ مولانا آئینی ترمیم کے خلاف ہوں گے یا حق میں ہوں گے؟ میں آپ کو ریٹنگ دوں, ریٹنگ آپ کی ریٹنگ میں سر ریٹنگ دوں. میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں ان ترامیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے, اور انہوں نے جو 3-4 چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ان کا خیال ہے بڑی ڈینجرس تھیں, جیسے آپ اس کا 8 نمبر کا کہہ رہے ہیں, 9 نمبر ابیوزز تھیں, کوئی آرمی ریلیٹڈ تھیں, کچھ اور چیزیں. 3 جو بڑی چیزیں حکومت چاہتی ہے نا مولانا صاحب, اس پہ اب میری ریڈنگ ہے, میں بھی رانگ, اس پہ مجھے وہ قائل لگے. انہوں نے یہ جتنے صحافیوں کو بلایا ہوا تھا, اینکرز کو, انہیں تھوڑا سا اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کل کو اگر ہم یہ چیزیں کریں تو پھر آپ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہمارے پیچھے نہ پڑ جائیں, تو لہٰذا بہتر ہے. بلکہ انہوں نے ایک نا بڑی مزے کی بات کی جو بڑے عرصے بعد میں نے سنی. نواز شریف صاحب ایسے کرتے تھے, پولیٹیشین کرتے ہیں کہ صحافیوں کو بلا لو, ان کو بتایا جی کہ تسی دسو سانو کی کرنا چاہیے تھے, حالانکہ کرنی انہوں نے اپنی مرضی ہوتی ہے. یہ 8-10 کوئی ہم نے بیٹھ کے پالیسی نہیں بنا کے دینی تھی مولانا صاحب کو. مولانا صاحب ان کی شورا نے کرنا وہی تھا, لیکن وہ آپ کا خیال ہے کر جائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے 3 بڑی اہم چیزیں ہیں انہوں نے جو نکالنے, انہوں نے کہا ہماری وجہ سے یہ بھی نکل گئی, یہ بھی نکل گئی. جس پر 2-3 چیزیں بڑی دلچسپ کی. انہوں نے کہا ہمیں حکومت نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم نے 8ویں ترمیم اور 9ویں ترمیم نکال دی, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو آپ ہی کا آئیڈیا تھا, یہ بھی انہوں نے کہا. اور تیسرا وہ 63A کے ساتھ بھی ایگری کرتے ہیں, اور یہ مرتضیٰ صاحب نے کہا, کامران مرتضیٰ صاحب نے, کہ اگر ججوں کی ٹرانسفر ہے بس ذاتی طور پہ میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں. سر اس کا مطلب باقی ساروں پہ تو اتفاق ہی ہے. سر 3 چیزیں حکومت کی ہیں جو مجھے سمجھ پوری ترامیم میں مین ہے, باقی ادھر سے ویسے ایڈ کیا گیا تاکہ آپ اعتراض کریں, فلانا کریں, اعتراض کریں.